السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو ناول ہے انگنا پھول کھلیں گے، جس کی رائٹر ہے راحت جبین، قسط نمبر 16۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ امی، آپ سب مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ ہاں، ہمیں تو ناراض ہونے کا بھی حق نہیں ہے۔ آسیہ کے لہجے نے تصدیق کی مہر لگائی۔ وہ واقعے میں بہت ناراض تھی۔ آپ نے رائے مانگی، میں نے رائے دے دی، اس میں اتنا خفا ہونے والی کون سی بات ہے؟ مجھے ابھی نہیں شادی کرنی۔ ارم کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ کیوں؟ آسیہ نے فوراً پوچھا۔ عبید اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھا۔ ارم کے پاس جواب نہیں تھا۔ مجھے معقول وجہ بتا دو۔ تمہیں پڑھانے لکھانے کے بعد اب ہمارا یہی فرض ہے کہ وقت پر کوئی اچھا انسان دیکھ کر تمہاری شادی کر دیں۔ تمہیں شادی نہیں کرنی تو وجہ بتا دو، تاکہ مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ تم یہ وسیم کی وجہ سے نہیں کر رہی۔ ارم نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ خود عبید کو بھی برا لگا۔ ارم کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اس سے کہ بلکہ جھلک بھی جاتا، وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ امی، کیا ضرورت تھی اسے یہ کہنے کی؟ عبید نے جھنجھلا کر کہا۔ آسیہ خاموشی سے کٹوری کے کنارے پر لگا تیل انگلی سے صاف کرتی رہی۔ عبید اٹھ گیا۔ تم ارم سے کوئی بات نہیں کرو گے؟ آسیہ نے بے اختیار ٹوکا۔ اور کیوں؟ کبھی کبھی کچھ چیزوں اور معاملات کو سامنے لانے کے لیے سختی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ ذہن پہ سوار ہی رہتی ہے۔ زندگی ماں کی گود ہے یا بچپن کا پالنا، جسے وہ جھولتی چلی جائے گی۔ زندگی ذمہ داریاں اٹھانے کا نام ہے۔ آسیہ کا لہجہ سنجیدہ اور مدھم تھا۔ وہ خود کو ابھی اس قابل نہیں سمجھ رہی، اسے اسی قابل تو بنا رہی ہوں۔ انہوں نے خود کلامی کی۔ عبید کی کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں، مگر جھنجھلا کر وہاں سے چلا گیا۔ آسیہ نے گہری سانس بھری اور سامان سمیٹنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ماں کو دیکھا تو کتاب پکڑ لی۔ آج میرے منہ سے یہ بات سن کر بہت برا لگا، تو کل کو کسی اور کے منہ سے سن کر کیسا محسوس ہوگا؟ کون کہے گا؟ ارم نے ناراضی سے ماں کو دیکھا۔ آسیہ پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارم کے ہاتھ سے کتاب لے کر سائیڈ پر رکھ دی۔ کتابوں میں لکھی ساری باتیں سچ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہم اپنی خوشیوں کے مطابق انجام بدل دیتے ہیں۔ آج جو بات میں نے تم سے کہی ہے، کل کو بار بار ثانیہ کہے گی۔ ثانیہ کے ڈر سے میں کوئی بھی رشتہ قبول کر لوں؟ ارم کو غصہ آ گیا۔ ہم کیا تمہیں اندھے کنویں میں دھکا دیں گے؟ ٹھیک ہے، تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں، ہم کوئی اور دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی؟ ہلکے سے تذبذب کے بعد ارم نے بولنا شروع کیا۔ ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ ہمارے پاس ہمارا بیٹا ہے۔ میں آپ کے معاملے میں ثانیہ اور عبید پر اعتبار نہیں کر سکتی، وہ دبے دبے لہجے میں چلائی۔ اچھا، تو اس لیے ساری زندگی ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ آسیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ آسیہ کو ہنسی آ گئی۔ جانتی تھی ایسی ہی کوئی بچکانہ وجہ ہوگی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ تمہاری بے وقوفی پر۔ ثانیہ اور عبید پر بھروسہ نہیں نہ صحیح، اللہ پر تو یقین رکھو۔ اور ہم کوئی اتنے بڑے تو ہیں نہیں کہ اپنا خیال خود نہ رکھیں۔ اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے۔ تم ہماری زندگی میں اپنے گھر کی ہو جاؤ، ہمارے لیے اس سے زیادہ سکون اور خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ذرا سا رکی، کیونکہ خود اس بات پر غور کرو، جو بھائی اور بھابھی آج تمہارے نہیں ہیں، وہ کل کو تمہارے کیا ہوں گے؟ وہ بہت دیر تک بیٹھی، اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتی رہی۔ ارم قائل ہوئی یا نہیں، لیکن خاموشی سے سنتی ضرور رہی۔ اب بیڈ پر مت بیٹھنا، تیل کی اسمیل ہی نہیں جائے گی اور بیڈ گراؤنڈ بھی خراب ہوگا۔ وہ بیڈ پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ ثانیہ نے ٹوک دیا۔ وہ رک سا گیا، گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نکھری نکھری سی دل میں اتر گئی۔ وہ تسلی سے بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں، کون سا چہرہ، کون سا تمہارے جہیز کا بیڈ ہے؟ عبید نے اپنے تئیں مذاق کیا تھا۔ ثانیہ کو سراسر طنز لگا۔ بہت خوب، آدھا دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار کر جہیز کا طعنہ بھی دینے لگے۔ کیا ہو گیا؟ مذاق کر رہا تھا۔ عبید کو ہلکی سی شرمندگی ہونے لگی۔ اب تو تمہیں میری ہر بات ہی بری لگنے لگی ہے، تم باتیں ہی ایسی کرتے ہو۔ عبید نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیوں دور دور رہتی ہو؟ میں دور رہتی ہوں یا تمہیں اپنے گھر والوں کا خیال زیادہ آنے لگا ہے؟ سارا دن ان کے ساتھ لگے رہتے ہو، تم بھی تو پورا دن اپنے گھر میں ہوتی ہو۔ میں تو تمہیں اسپیس دے رہی تھی، مجھ سے بور جو ہو گئے ہو؟ کوئی اتنی پیاری بیوی سے بور ہو سکتا ہے؟ عبید نے قریب ہونا چاہا۔ ثانیہ نے ناک چڑھا لی۔ اسے تیل کی بو اچھی نہیں لگتی تھی۔ چلو باہر چلتے ہیں، تمہارا موڈ بہتر ہو جائے گا۔ اس حلیے میں شاور تو لینا ہی ہے، کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ اس نے فوراً فرمائش جڑ دی۔ ثانیہ کا بس چلتا تو مہینے کے 30 دن کھانا باہر کھاتی۔ کھانا؟ عبید تذبذب کا شکار ہوا۔ یار، باہر کا کھانا کھا کھا کر تو میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ میرا تو نہیں ہوتا۔ صاف کہہ دو کہ گھر میں فرمائش کی ہے۔ بات تو کچھ ایسی ہی ہے۔ عبید نے بےچارگی سے کان کھجایا۔ تو پھر جانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ وہ چڑ کر اٹھ گئی۔ عبید نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا۔ کب سدھرے گی یہ لڑکی؟ یہ سدھرنے والی کہاں تھی؟ وہی روش، وہی روٹین۔
آسیہ کو سب سے برا تب لگتا ہے جب وہ کبھی بھی بتائے بغیر گھر سے نکل جاتی، بس اس کی تیاری سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ میکے جا رہی ہے یا کہیں اور، تبھی تو وہ ٹوکے بغیر رہ ہی نہ سکی۔ گھر کی بڑی ہونے کے ناطے مجھے اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میری بہو کہاں جا رہی ہے۔ سرخ اسٹائلش لباس میں ملبوس کہیں جانے کے لیے بالکل تیار ثانیہ کو تاؤ ہی آ گیا۔ میرے شوہر کو پتہ ہے، اب کیا سارے محلے کو پکڑ کر بتاؤں؟ آسیہ کو چپ ہی لگ گئی، اس درجۂ بدتمیزی پر ششد سی رہ گئی۔ وہ تو کچھ بول ہی نہ سکی۔ ایرم سے برداشت ہی نہ ہوا۔ امی سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ایک تو یہاں ایک سے بڑھ کر ایک ناسا موجود ہے، اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آسیہ کو احساس ہوا اس کا چپ رہنا زیادہ بہتر ہے، اس کی بد زبانی برداشت کرنا بہت مشکل۔ بدتمیز تو پہلے ہی تھی، یہ اندازہ نہیں تھا کہ بڑوں سے بات کرنے کی بالکل ہی تمیز نہیں ہے۔ برداشت تو ایرم سے بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تم سکھاؤ گی تمیز؟ بس کرو، کیا جاہلوں کی طرح لڑنے لگی ہو؟ آسیہ نے گھبرا کر دونوں کو ٹوکا۔ آپ کی تربیت بول رہی ہے، ثانیہ نے دانت پیستے کہا۔ منہ بند رکھو، ایرم غصے سے چلائی۔ اس کا ماں سے اس لہجے میں بات کرنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تم میری خوشیوں سے جلتی ہو؟ خود تو تمہیں کوئی پوچھتا نہیں، تو اب میں اور میری خوشیاں برداشت نہیں ہو رہیں؟ یہ بہت دنوں کا لاوا تھا عبید کا اپنے گھر والوں کی طرف جھکاؤ۔ وہ اندر ہی اندر کڑتی رہی تھی۔ تمہاری ان گھٹیا باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، اور تمہاری خوشیوں کو جلانے کے لیے تمہاری حرکتیں ہی کافی ہیں۔ ایرم کی زبان کی دھاڑ بھی کافی تیز تھی۔ اپنی حد میں رہو، ثانیہ چلائی۔ آسیہ ہکا بکا رہ گئی۔ دونوں کو نہ جانے ایک دوسرے پر کس بات کا غصہ تھا۔ بس کرو ثانیہ، جاؤ تم جہاں بھی جا رہی ہو۔ آسیہ نے جان چھڑوانا چاہی۔ ہاں، مجھے بھیج دیں، اپنی لاڈو سے کچھ مت کہیں۔ عمر نکلی جا رہی ہے، کوئی رشتہ ملتا ہے تو بیاہ دیں، وسیم کے آسرے پر نہ رہیں۔ اس کی سینڈل کی کھٹ کھٹ تلخ آواز ہتھوڑے کی طرح بہت دیر تک دونوں کی سماعتوں پر بجتے رہے۔ شکایت انہوں نے لگائی تھی، مگر رو رو کر حال سے بے حال ثانیہ ہو گئی۔ عبید تو ویسے بھی اس کے آنسوؤں پر پگھل جاتا تھا۔ اب اسے یہ تو نہیں پتہ تھا کہ بیوی سہیلی کے ساتھ سارا دن خوشگوار وقت گزارنے کے بعد اب رونے بیٹھی ہے، اور نہ اس بات کی خبر تھی کہ ماں بہن سے سارا دن جلتے کڑتے گزارا تھا۔ آسیہ نے توفیق صاحب سے کہا کہ انہوں نے مسکرا کر ایرم کا پھولا ہوا منہ دیکھا۔ وہ غصے میں تھی اور چاہتی تھی کہ باپ ثانیہ کو ڈانٹے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر لو گی تو سسرال میں کیسے گزارا کرو گی؟ یہ چھوٹی باتیں ہیں، ایرم کے لہجے میں احتجاج تھا۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا ہے اور اب جو کچھ سنا کر گئی وہ، بیٹا، انہوں نے نرمی سے بات کاٹی، کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ اس وقت تک برا نہیں کر سکتا جب تک رب نہ چاہے۔ ثانیہ کے اپنے تحفظات ہیں، آپ اس کی طرف سے دل صاف کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں کر لیتی ہوں، مگر ثانیہ کا دل کون صاف کرے گا جو کدورت سے بھرا ہوا ہے؟ ایرم نے طنزیہ کہا۔ آسیہ دل گرفتہ سی خاموشی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس نے امی سے کتنی بدتمیزی کی ہے؟ اس کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دے، کیونکہ کوئی بھی انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان۔ ہم ہمیشہ اچھائی اور برائی کے درمیان ڈگمگاتے رہتے ہیں، اور یاد رکھو جیت ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے۔ ایرم باپ سے کہنا چاہتی تھی مگر احترام مانا تھا۔ دل ناخواستہ چپ ہو رہی۔ باقی رہی آپ کی امی سے بدتمیزی، تو ظاہر ہے اس بات کی اجازت تو میں ہرگز نہیں دوں گا۔ فکر نہ کرو، میں عبید سے بات کروں گا۔ انہوں نے بیوی اور بیٹی کو تسلی دی، مگر عبید کی کوئی بھی تسلی ثانیہ کے دل کا مرہم نہ بن سکی۔ تم تو یہی سوچتے ہو کہ میں سارا دن امی کی طرف گزار دیتی ہوں، تو یہی وجہ ہے اس گھر میں کوئی مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ میں اپنی مرضی سے کرسی تک ہلا نہیں سکتی، اپنی مرضی سے کچھ پکا نہیں سکتی۔ ہر بات کے لیے مجھے گھر والوں کی اجازت چاہیے، جب دل چاہتا ہے بے عزتی کر دیتی ہیں۔ ثانیہ چپ کر جاؤ یار۔ عبید نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ اور پتہ نہیں کب یہ لوگ مجھے اپنا سمجھیں گے، کب یہ گھر میرا بنے گا۔ یہ تمہارا بھی گھر ہے ثانیہ، تمہارا جو دل چاہتا ہے کرو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ تم فکر مت کرو، یہ تمہارا بھی گھر ہے ثانیہ، تمہارا جو دل چاہتا ہے کرو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ ہاں، تم نے بات کی اور انہوں نے سمجھ لی اور روٹھ کر دور ہوئی۔ جب تم اس طرح روتی ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ عبید نے اسے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ تمہیں رلانے کے لیے نہیں لایا، تم خود کو گھر کے معاملات میں شامل کرنے کی کوشش کرو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ سچ میں؟ اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے عبید کو دیکھا۔ پاگل، ابھی بھی یقین نہیں ہے؟ وہ اس کی سمندر آنکھوں میں ڈوب گیا۔ اس نے باپ کی بات کو بے حد تحمل سے سنا۔ ٹھیک ہے، میں ثانیہ کو سمجھا دوں گا، وہ آئندہ امی سے بدتمیزی نہیں کرے گی۔ توفیق صاحب کو خوشی ہوئی، بیٹے نے بات کو سمجھا ہے، لیکن آپ بھی امی اور ایرم کو سمجھا دیں، اسے گھر کے کاموں میں حصہ ڈالنے دیں۔ کوئی کچھ اپنی مرضی سے کرے گی تو اسے بھی خوشی اور آزادی کا احساس ہوگا۔ آسیہ کو تو سن کر ہی بی پی ہائی ہو گیا۔ میں نے کس دن اسے گھر کے کاموں میں شامل ہونے سے روکا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا، توفیق نے سمجھانا چاہا،
مطلب تو یہی ہے وہ ناراض ہوئی؟ امی بس کریں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بی پی ہائی کریں گی، یہ تو روز کا تماشا ہے۔ ایرم نے ماں کو تسلی دی مگر طنزیہ انداز توفیق پہلو بدل کر رہ گئے۔ اس گھر کے ہر فرد کا لہجہ بدل رہا تھا۔ میٹھے شربتوں جیسے لہجے کرواہٹ میں ڈھلنے لگے تھے۔ آسیہ نے بھی سوچ لیا اب دخل اندازی نہیں کرے گی۔ ایرم کو بھی سمجھا دیا۔ وہ کان لپیٹ کر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی۔ زندگی میں کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ تھا مگر چنے کی دال دیکھ کر آسیہ پر ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ گھر میں چنے کی دال کون کھاتا ہے؟ میں مسالہ جات کا جائزہ لیتی ثانیہ نے تنت جواب دیا۔ اچھا ساتھ میں ایک سبزی بنا لو، میں کاٹ دیتی ہوں۔ وہ سبزی کی ٹوکری کی طرف متوجہ ہوئی۔ ظاہر ہے گھر میں صرف ثانیہ نے تو کھانا نہیں کھانا تھا۔ گوشت ڈال کر کوئی سی بھی سبزی سبھی شوق سے کھا لیتے۔ میں دو دو ہنڈیاں نہیں بنا سکتی، سب یہی کھا لیں گے، ثانیہ نے جواب دیا۔ یہ سراسر نہیں تاؤ دلانے والی بات تھی مگر انہیں تحمل سے کام لینا تھا۔ اچھا پھر رائتہ اور سلاد بنا لینا اور ساتھ میں آنٹی پلیز آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں، آپ اس طرح دخل دیتی رہیں گی تو مجھ سے کچھ نہیں بنے گا۔ اف وہ کس قدر بدتمیز لڑکی تھی۔ آسیہ اپنا غصہ پیتی بے عزتی کا احساس لیے کچن سے چلی گئی۔ اف جان چھوٹی، عبید کے آنے تک اس نے کھانا بنا لیا۔ آسیہ اور ایرم نے کچن میں جھانکا تک نہیں مگر ثانیہ کے کچن سے نکلنے کے بعد انہوں نے تھوڑی سی سبزی بنا لی۔ پتہ تھا توفیق اور ایرم دال نہیں کھائیں گے، کھاتا تو عبید بھی نہیں تھا مگر آج کھا لے گا، انہیں کامل یقین تھا۔ آج کھانا میں نے بنایا ہے، ثانیہ نے آتے ہی عبید سے بھی کہہ دیا۔ جلدی فریش ہو کر آ جاؤ، آج کھانا میں نے بنایا ہے۔ ارے واہ، وہ اسی کی خاطر خوش ہوا ورنہ سارا دن آفس میں سر کھپانے کے بعد اتنی بھوک لگی تھی، صرف کھانے سے مطلب تھا۔ کس نے بنایا سے نہیں مگر آنٹی کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے اپنے لیے علیحدہ سے ہانڈی بنا لی۔ اس کی مونی صورت پر افسردگی کے بادل چھا گئے۔ کوئی بات نہیں، تم نے اپنا شوق پورا کر لیا، عبید نے محبت بھری تسلی دی۔ اب سب کے سامنے نقص مت نکالنے بیٹھ جانا۔ ثانیہ نے کوٹ اتارنے میں مدد کی۔ میری مجال، وہ کچا پکا پکاؤں گی، کھا لیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں، پکاتی کم ہوں مگر اچھا پکا لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کوٹ الماری میں رکھ کر اسے جلدی آنے کی تاکید کرتی چلی گئی۔ دال دیکھ کر توفیق صاحب نے سوالیہ نظروں سے آسیہ کو دیکھا تو انہوں نے سبزی گوشت کا سالن سامنے کر دیا۔ آپ یہ لے لیں۔ تبھی ثانیہ کبابوں سے بھری ڈش، رائتہ، سلاد لے کر آ گئی۔ انکل مجھے پتہ تھا آپ لوگ دال نہیں کھاتے، اس لیے میں نے کباب فرائی کر لیے تھے۔ کباب دیکھ کر عبید کو بھی حوصلہ ہو گیا۔ ایرم نے خاموشی سے سبزی ڈال کر کھانا شروع کر دیا۔ تم نے بتایا ہی نہیں کہ کباب تلنے ہیں، میں نے خواہ دوسرا سالن بنایا، آسیہ نے کہا۔ میں نے بتایا تو تھا کہ کھانا میں بناؤں گی تو ظاہر ہے سب کی پسند کا خیال رکھوں گی، مگر آپ کو تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں۔ ثانیہ نے دال پلیٹ میں نکال کر عبید کے سامنے رکھی۔ امی اب تو آپ ریسٹ کریں، کچن آپ کی بہو سنبھال لے گی، عبید نے بات پلٹی۔ ایرم کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ کباب اچھے بنے ہیں، آسیہ کے کچھ بھی بولنے سے پہلے توفیق صاحب نے تعریف کر دی۔ کباب میں نے بنائے تھے ابو، ثانیہ نے صرف تلے ہیں، ایرم نے کسی کی طرف دیکھے بنا کہا۔ اچھی بات ہے، مل جل کر کام کرنے میں برکت ہے۔ دال بھی اچھی بنی ہے، عبید نے ثانیہ کا دل رکھنے کو تعریف کی، ورنہ روٹی تو کباب کے ساتھ ہی کھائی تھی۔ آج کھانے کی میز کا رنگ، ماحول اور سب کا برتاؤ بہت عجیب ہے، توفیق صاحب نے بمشکل نوالہ حلق سے اتارا۔ امی ہم جا رہے ہیں، آصفہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ رابعہ اور سہیل تیار کھڑے تھے، وہ کچھ لمحے رابعہ سے نظریں نہ ہٹا سکیں۔ بچوں کی پیدائش نے بھی اس کے وجود کو ڈھلکایا نہیں تھا کہ گھر کے سارے کام تو اب بھی اسی کے ذمہ تھے۔ بس آصفہ اتنا ضرور کرتی کہ وہ مصروف ہوتی تو بچوں کو دیکھ لیتی، مگر اصل چیز تو اس کے چہرے سے شگفتگی اور اعتماد کے رنگ تھے، اس کی آنکھوں کی تابناکی، لبوں کی مسکان۔ انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بھتیجی پلس بہو اتنی خوبصورت ہے۔ سی گرین سٹائل سے کام والے سوٹ میں اس نے آج بالوں کی چوٹی نہیں بنائی تھی، بال کھلے چھوڑ کر تھوڑے سے بالوں میں کیچر لگایا تھا۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہیں؟ سہیل بے چین ہوا۔ اپنے نصیبوں کو رو رہی ہوں، اکلوتے بھتیجے کی منگنی اور پھوپھی کو کسی نے چھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا۔ رابعہ خاموش رہی۔ سہیل نے ماں کے پاس بیٹھ کر بازو آصفہ کے کندھے پر پھیلایا۔ کیا کریں اماں، حالات ہی ایسے ہیں تو رابعہ کو بھیجو، تم کیوں جا رہے ہو جب تمہاری ماں نہیں جا رہی؟ انہوں نے سہیل کا ہاتھ پکڑا۔ رابعہ نے بے چینی سے سہیل کو دیکھا۔ زندگی میں کتنے کم موقع تھے جب اسے اس طرح تیار ہو کر سہیل کے ساتھ جانے کا موقع ملا ہوگا۔ سہیل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، جورو کا غلام۔ آصفہ کو لگا روک بھی لیا تو وہ اس طرح منہ پھلائے بیٹھا رہے گا، ایک بیٹا پہلے ہی دور تھا، دوسرے کو کیسے کرتی؟
اب جلدی آ جائیں گے۔ سہیل نے ان کی رسمی اجازت کو ہی بہت جانا اور بیوی بچوں کے ساتھ کھسکنے کی۔ آصفہ نے سارا غصہ فرح کو کال میں لا کر نکالا۔ سب اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا، وہ گولی نہ چلاتا تو ابھی تک بازی ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ وہ اپنے دکھڑے رونے لگا۔ انجان شہر، پیسے کی کمی، ڈھنگ کی ملازمت بھی نہیں، مجھے واپس بلا لیں اماں۔ کیسے؟ وہ بھی بے بسی سے رونے لگی۔ عبید اور ثانیہ سے کہیں مجھے معاف کر دیں۔ وہ فرح کی بات سن کے ہی سن ہو گئی۔ اب زندگی نے یہ رنگ بھی دکھانا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔